سید الرسل و خاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی الملائکۃ المقربین و علی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، انتہائی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں ایک عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سب حضرات سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے اس دنیا بود و باش میں، اس ماحول میں اس امر پر توجہ کریں کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ اور میں نہیں تھے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اور میں نہیں ہوں گے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دنیا نہیں تھی، ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا نہیں ہوگی۔ جب کچھ نہیں تھا تو بھی خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو بھی خدا ہوگا۔ باقی تو ہر چیز کا آنا جانا لگا ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ، میں، ہم سب مل کر غور کریں اس بات پر کہ آیا اللہ تعالیٰ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی؟ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ کہیں سے اللہ نے نبوت کی ابتدا کی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ یہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی۔ لیجئے آپ اور میں اس بات پر متفق ہو گئے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اب صرف 2 سوال باقی رہ گئے کہ آج کی مجلس میں اگر آپ اور میں اس کا جواب تلاش کر لیتے ہیں، میری حاضری بھی بامقصد، آپ کا تشریف لانا بھی بامراد۔ اور وہ 2 سوال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی، آیا ابھی تک کسی کی ذات پر اس کی انتہا کی یا نہیں کی؟ اور اگر کی تو کن کی ذات پر؟ بس یہ 2 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے، پھر نتیجے کی بات کہہ کے دعا کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میری درخواست یہ ہے، قدیم مذہب ہے یہودیت کا، تاریخ کے حوالے سے قدیم مذہب ہے یہودیوں کا، پھر باری آتی ہے مسیحیوں کی، اور پھر نمبر آتا ہے اسلام اور اہل اسلام کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ ابن عمران کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ ان پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا نام تورات ہے۔ تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جو نہ مل سکے۔ آپ حضرات اپنے ناروال میں کوشش کریں، جس طرح ہر مسلمان کے گھر میں
قرآن مجید کا ہونا لازمی ہے، ہر مسیح کے گھر میں بائبل کا ہونا بھی لازمی ہے، اور ہر بائبل کا جزو اعظم تورات ہے۔ میری درخواست ہے کہ اول سے لے کر آخر تک پوری تورات کو پڑھیں۔ کہیں تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، پوری تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب یا یہودیوں کو آخری امت یا یہودیت کو آخری دین نہیں کہا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت موجود ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ تورات کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے فرمایا کہ اے وہ لوگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ میرے بھائیوں، تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ جو فتح مکہ کے دن رحمت عالم عبور کر کے تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، 10,000 قدوسیوں سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھی۔ اس عبارت نے یہ بات واضح کر دی، تورات نے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہوتے تو اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ ان کا کہنا کہ میرے بعد اور نبی آئیں گے، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ لو بھائیو، یہودی دوستوں مقابلے سے ہو گئے فارغ، اب پوچھتے ہیں مسیحی دوستوں سے، حضرت مسیح ابن مریم، حضرت سیدنا یسوع، عیسیٰ ابن مریم، یہ ایک شخصیت کے نام ہے، اور میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں۔ ان کی ذات پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل۔ میرے بھائیوں، انجیل میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے کہ جب یہودیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کیا اور اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھانے کا فیصلہ کیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ مکروا و مکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسیح کے متعلق ایک خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، یہودیوں کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی، میرے رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی۔ وہ مسیح علیہ السلام کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے، اللہ مسیح علیہ السلام کو قبضے میں لے جا کے آسمانوں پہ پہنچانا چاہتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر رہی کامیاب۔ میرے بھائیوں، توجہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس میں نے جتنی گفتگو کی اتنی اور کروں گا اور پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے بڑی شدت کے ساتھ احساس ہے کہ حبس کا موسم ہے اور آپ دوست کافی انتظار سے بیٹھے ہیں دیر سے، میری وجہ کر کے انشاءاللہ آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، میری بات کی طرف توجہ کریں۔
حضرت مسیح علیہ السلام جس مکان میں تھے، یہود کی فوج نے آ کر اس مکان کو گھیرا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھانے کا یہ وقت تھا۔ آسمانوں پر جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 3 باتیں کیں۔ اب تم بھی بولو، کتنی باتیں کیں؟ زور سے، کتنی؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے رب کی حکمت بالغہ کہ ہزاروں تبدیلیاں ہوئیں انجیل میں، لیکن آج بھی وہ تینوں کی تینوں باتیں انجیل کے اندر موجود ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں، آپ توجہ کریں، میں انجیل کی عبارت پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو حضرت مسیح نے یہ کی کہ لوگوں مجھے جا لینے دو، لوگوں مجھے جا لینے دو، اے وے لوگوں مجھے جا لینے دو، جس طرح آج تم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے بادلوں کی اوٹ میں اوپر جاتا دیکھو گے، کل اخیر زمانے میں یعنی قیامت کے قریب اسی طرح ابن آدم کو واپس آتا بھی دیکھو گے۔ ایک دوسری بات یہ فرمائی کہ خبردار، میرے بعد بتھیرے جھوٹے لوگ آئیں گے جو مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ان کا بس چلے تو تمہیں کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دیں۔ میرے بھائیوں، وقت آیا، ایران میں ایک شخص بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں۔ ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا میں مسیح ہوں۔ یہی مسیح نے کہا تھا کبھی وہاں کبھی وہاں، کبھی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں، کبھی کہیں گے وہاں ہیں، ان کا بس چلے تو بہتوں کو گمراہ کر دے۔ کبھی وہاں کبھی وہاں، یعنی کبھی ایران میں کبھی قادیان میں جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جس طرح آج تم مجھے جاتا دیکھتے ہو، کل واپس آتا بھی دیکھو گے۔ 2 اور جس وقت میں تیسری بات پہ پہنچتا ہوں، میرا قلب و جگر مسیح علیہ السلام کی اس بات پر پگھل کے باہر آنا چاہتا ہے۔ آخر یہ انجیل تھی تو اللہ کی کتاب، آج اس میں تبدیلی کر دی گئی، لیکن جو اس کی آیتیں تحریف سے بچ گئیں ان کی بھی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ جب تلاوت کی جائے خود وہ بتاتی ہیں کہ ہم کسی زمانے میں اللہ کی کلام تھی۔ بھائیو ذرا توجہ کریں، حضرت مسیح علیہ السلام نے تیسری بات یہ کہی، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے۔ اے وے لوگو مجھے جا لینے دو تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے، جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس انجیل کے اترنے کے جاگ رہے ہو؟ اس انجیل کے اترنے کے 650 سال بعد محمد عربی تشریف لائے، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بھی وہی کہا جو صدیوں پہلے مسیح نے کہا تھا۔ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، اور قرآن مجید نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ لوگوں محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ خدا کے بلانے پہ بولتے ہیں۔ یہی انہوں نے کہا کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں
حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسیح علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ اگر وہ آخری نبی ہوتے اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت کیوں دیتے؟ بھائیو، میری بات کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے حضرت مسیح علیہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اب آخری چانس رہ گیا حضور کی امت کا کہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، آیا قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ اس ایک بات میں دونوں باتیں پوری ہو گئی کہ نبوت کا بھی اختتام ہو گیا، ہوا بھی محمد عربی کی ذات پہ۔ چنانچہ قرآن مجید کی 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، میں مختصر کر رہا ہوں۔ خاتم النبیین کا معنی تمام اہل لغت کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ بہت سارے معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن عرب کے اہل لغت یہ کہتے ہیں لفظ خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ دونوں صورتوں میں جب یہ لفظ خاتم کا جمع کی طرف مضاف ہو تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں خاتم کا لفظ النبیین جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی ہے نبیوں کا آخری۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں نبیوں کا آخری، زور سے کہہ دو اور بلند آواز سے۔ میں آپ کے عقیدے کی خدمت کر رہا ہوں، میں ایک نظریے کی بات کر رہا ہوں، حضور آخری نبی ہیں، اور آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رحمت عالم سبحان اللہ، یار سبحان اللہ تو زور سے کہو۔ خود رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، ذرا اس بات کی طرف توجہ کریں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، مل کے کہہ دو محمد عربی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا نقطہ آغاز آدم علیہ السلام، نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی کی ذات۔ بھائیو توجہ کریں، حضور آخری نبی ہیں، میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دو حضور آخری نبی ہیں۔ ہمت کرو ثواب ہوگا۔ حضور آخری نبی ہیں، ایمان اور عقیدے کی بات ہے، پوری جرأت کے ساتھ حضور آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں تو پھر آپ کا دین آخری دین ہے، آپ آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ حضور آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ شریف ہو، اگر حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ حضور کی امت آخری امت ہے۔ چنانچہ میں نہیں کہہ رہا، رحمت عالم نے فرمایا لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ فرمایا لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں،
امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اس صوفی کو سمجھاؤ، سامنے بیٹھ کے ادھر دیکھتا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ۔ میرے بھائی، آپ سے کہہ رہا ہوں صوفی صاحب، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں۔ میرے بھائیوں، میرا باز ختم ہوا، آپ میری پرہا پنچایت نہیں لیتا زیادہ وقت آپ کا، میں پوچھتا ہوں آپ دوستوں سے، آپ اپنے ایمان و عقیدہ کی بنیاد پہ بتائیں، جنہی حضور جس امت کو، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے یار، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میاں لوگو، جنہی اللہ رحمت، جس امت کو اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دیں، اے شریفو سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ گوہر نایاب، وہ در یکتا، کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ رحمت عالم جیسا کسی اور کو بناتے، میرے اللہ نے تو محمد عربی جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ میرا آپ دوستوں سے سوال یہ، بس آپ اس کا جواب دیں، میں نتیجہ عرض کروں، دعا کریں، نماز پڑھیں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں، انصاف کے ساتھ خدا لگتی دل سے کہے، جو تمہاری کھوپڑی کہے وہی جواب دے، میری بات سے متاثر نہ ہونا۔ میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں، جس امت کو اللہ حضور جیسا، سبحان اللہ، جس امت کو اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ نہیں بولتے، بولو، حضور کے طرفدار بن کے بولو نا، یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا۔ تم فرش پہ بولو گے، حاضری عرش پہ لگے گی انشاءاللہ۔ بن جاؤ طرفدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر میری بات کا جواب دو کہ اللہ جس امت کو سبحان اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، اس امت کو پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ اوے بندگان خدا، میرے رب نے اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حضور علیہ السلام کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دونوں آیتوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں تک محمد کی نبوت۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ رحمت میرے اللہ کی رب العالمین ہونے کی حدود سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی حصہ حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ بولو باہر نہیں۔ جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ لوگو، انتہا اس کی بھی کوئی نہیں، مل کے کہہ دو انتہا اس کی بھی۔ اگلی بات آخری عرض کرتا ہوں، یہی دیکھو حضور آخری نبی ہے، میرے ساتھ مل کے بولو حضور۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا
دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ بالاجماع کافر ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب صدیق اکبر کی سربراہی میں صحابہ کی جماعت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر۔ ہم دیکھتے ہیں ایران میں بہاءاللہ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس زمانے کی دینی قیادت نے مل کر کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر ہیں۔ آپ کے ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں یہ آپ کے بالکل قریب ہے، قادیان پاکستان بننے سے آپ حضرات کی بننے سے پہلے آپ حضرات کی یہ شکر گڑھ کی جو تحصیل تھی یہ گرداسپور کی تحصیل تھی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ سیالکوٹ کے ساتھ شامل ہوئی، ورنہ اس کی حدود اس کے گرداسپور کے ساتھ ملتی تھیں۔ ساتھ میں بالکل قادیان ہے، اور اگر نہیں سمجھتے تو کرتارپورہ کے بعد تو اب تمہیں سمجھ آنا چاہیے، بالکل آپ کا ہمسایہ۔ اور میں درخواست کرتا ہوں دنیا کو اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ تیری پسند جدا میری پسند جدا، تجھے پسند خودی مجھے پسند خدا و مصطفیٰ، آج سے سبحان اللہ 1400 سال پہلے امت نے جو فتویٰ دیا تھا کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے، آج بھی ہم اسی دعوے پر کھڑے ہیں کہ حضور کے 1 انچ، معافی چاہتا ہوں انچ بھی بڑا ہوتا ہے، بال برابر بھی اللہ کے فضل سے کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور انشاءاللہ نہ آئے گا۔ کل بھی امت نے کہا کہ مسیلمہ کافر، آج بھی کہتے ہیں کہ اگر یمامہ کا مسیلمہ کافر ہے تو قادیان کا مسیلمہ بھی کافر ہے۔ بولو بولو کافر ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، باہر یہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ بھٹو صاحب کا زمانہ تھا، اس کے بعد ضیاء صاحب ہے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، پھر ضیاء صاحب کے بعد محترمہ آئی، محترمہ کے بعد محترم آئے، پھر محترمہ آئی، پھر محترم آئے، اس کے بعد پھر جمالی صاحب آئے، اس کے بعد پھر وہ معین قریشی صاحب آئے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کون کون آئے۔ ان کا آنا جانا لگا رہا۔ کل کی بات ہے نواز شریف بھی آئے، کل کی بات ہے زرداری صاحب بھی آئے، کل کی بات ہے گیلانی صاحب بھی آئے، کل کی بات ہے خاقان عباسی بھی آئے، کل کی بات ہے کہ ایک آیا تھا، آج کی بات ہے کہ ایک اور آیا ہوا ہے۔ میری جانے بلا بوم بسے کہ ہمار ہے، نہ میں کسی کا طرف دار نہ کسی کا مخالف، میرا تو سبحان اللہ، ہماری تو کل کائنات محمد عربی ہے، اور مل کے کہہ دو اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ زور کے ساتھ کہہ دیں نہیں ہوگا، رب محمد کی قسم کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک وہ بات تھی 1974 کی، آج بیٹھے ہیں 2022 میں، اس پورے پیریڈ میں کھل کے قادیانیوں کے کہنے پر قادیانیوں نے باہر کی غیر مسلم کفریہ طاقتوں کے پاؤں چاٹے، تلوے چاٹے، بوٹ پالش کیے، ان کی زبانوں سے اپنی زبانوں سے انہوں نے ان کے پاؤں کے تلووں کو سہلانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں قادیانیوں نے ان کے بوٹوں پہ اپنی ناک رگڑی، اپنی پیشانی زخمی کرائی، روئے زمین کے کفر کو کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کہو
کہ کسی طرح تحفظ ناموس رسالت کا، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا قانون ختم کر دیں۔ بات ایک دن کی نہیں، 50 سال کی، کہاں 74، کہاں 22، 48 سال ہو گئے، کسر حذف کر دو، 50 سال، پوری نصف صدی، سمجھے ہو؟ ایک آدھ نہیں، روئے زمین کا کافر، انہوں نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان سے ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے۔ اے میرے اللہ، روئے زمین کے کفر نے 50 سال زور لگایا، لیکن آج تک اللہ کے فضل سے اس میں زیر زبر کی ترمیم نہیں کرا سکے، اور انشاءاللہ نہیں کرا سکیں گے۔ زور سے کہہ دو، نہیں کرا سکیں گے، کسی کا باپ نہیں کرا سکے گا۔ اور میں ان سے کہتا ہوں، اگر تمہیں شوق ہے تو پھر انتظار کس چیز کا؟ میدان بھی موجود، گھوڑا بھی موجود، سوار بھی موجود، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ نہیں ہوگا، زور سے آپ بھی تو کہہ دو نا کہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو شوق ہے تو کر کے دیکھ لے، جو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے گا دنیا دیکھے گی کہ وہ خود ختم ہو جائے گا قانون۔ کہہ دو نا کہ نہیں ہوگا۔ اسی کی یاد منانے کے لیے، اسی جذبہ کو تازہ کرنے کے لیے 10 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سیالکوٹ کی ختم نبوت کانفرنس ہے۔ 3-4 اضلاع میں مل کر حضرت مولانا فقیر اللہ، یہ ہمارے حضرت مولانا، یہ جناب پروفیسر صاحب، ساری سنگت، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دن رات دیوانوں کی طرح لگے ہوئے، بن جا دیوانہ نام محمد کا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، یہ دوست لگے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ، زور سے کہہ دو یار، 10 دسمبر کو دنیا دیکھے گی کہ آپ کے علاقے کی ہر سڑک کا رخ انشاءاللہ سیالکوٹ کو مڑ جائے گا۔ اس دن پورے سیالکوٹ میں محمد عربی کی ختم نبوت کی شاہی کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ میرے رب کی رحمت کے فرشتے بھی آسمانوں سے جھانک جھانک، معافی رکھتا ہوں، جھانک جھانک کے نہیں، جھوم جھوم کے اس منظر کو دیکھیں گے کہ اس گئے گزرے دور میں حضور کی امت آج بھی زندہ ہے۔ میں کیا توقع رکھوں کہ آپ دوست اس میں شریک ہوں گے؟ تو ایسے صوفی ہو تم سارے، تمہاری آواز بھی پاس ہو گئی، مرے ہوئے جس طرح کنویں میں کوئی آدمی، انشاءاللہ بہادروں کی طرح کہو آئیں گے، سینہ تان کے بہادروں کی طرح کہو نا، بیچ میدان کے آئیں گے، آئیں گے، رب کی رحمت کے صدقے آئیں گے، محمد عربی کی شفاعت کے لیے آئیں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر دوست اس کانفرنس کا داعی بن جائے، اشتہار بن جائے، مبلغ بن جائے، دوستوں کو دعوت دیں، تیاری کریں۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ کام تو تسی بھی کرو، اٹھ کے دعا۔